بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح عبارت کورس کی یہ 10ویں ویڈیو ہے اور اس 10ویں ویڈیو کے اندر ہم مبتدا اور خبر کی پہچان پڑھیں گے۔ مبتدا اور خبر مرفوعات میں سے ہے اور مرفوعات کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے کلام کے اندر۔ سب سے زیادہ مجرورات کا استعمال ہوتا ہے کلام میں مجرورات زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے قریب قریب ہی مرفوعات بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر مبتدا اور خبر یہ کلام میں بہت زیادہ ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں مرفوعات پر زیادہ توجہ دے رہا ہوں۔ منصوبات کو پہچاننا انتہائی آسان ہوتا ہے، زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اس لیے اس پر میں کم توجہ دے رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ العزیز اس پر بھی ویڈیو ہماری آئے گی اور اس کی بھی پہچان آپ کو بتائی جائے گی۔ تو بہرحال آپ کو مرفوعات کے بارے میں بالخصوص آپ کو مبتدا اور خبر کے بارے میں ضرور جاننا ہے اور اس کی پہچان حاصل کرنی ہے۔ طلباء کو مجرور مضاف الیہ کا پتہ تو چل جاتا ہے اور منصوب کا بھی پتہ چل جاتا ہے، الف لگا ہوتا ہے اس سے، لیکن مرفوعات کی پہچان ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو مرفوعات کی پہچان آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے اگر آپ عبارت درست کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے سب کی پہچان ضروری، لیکن ان کا استعمال چونکہ زیادہ ہے تو ان کی پہچان پر آپ نے خاص توجہ دینی ہے۔ تو دیکھیں مبتدا اور خبر کی پہلے تو، کیونکہ زیادہ تر مبتدا خبر کا استعمال ہوتا ہے، فاعل نائب فاعل کا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ کم ہوتا ہے، بہت ہی کم ہوتا ہے۔ مرفوعات میں سب سے کم استعمال فاعل نائب فاعل کا ہوتا ہے، زیادہ تر استعمال مرفوعات میں انہی کا ہوتا ہے، مبتدا اور خبر کا۔ پھر اس کے علاوہ جو افعال ناقصہ کا اسم ہے، حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو مبتدا اور خبر کی 30 کے قریب صورتیں ہیں، اور ان میں سے ایک ویڈیو کے اندر میں صرف 10 صورتیں بیان کروں گا، اگلی ویڈیو میں مزید 10 اور اس کی اگلی ویڈیو میں مزید 10۔ پہلی ویڈیو میں بہت ہی آسان صورتیں ہوں گی، آپ کے لیے آسان ہوگا پہچاننا، پھر دوسری صورت میں تھوڑی سی مشکل ہوں گی اور تیسری صورت میں کچھ مشکل ہوں گی، لیکن یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ جہاں سے کلام شروع ہو رہا ہو، ابتدا ہو رہی ہو، تو یہ تو بہت ہی آسان صورت ہے۔ وہاں جو پہلا معرفہ اسم ہوگا اس کو اپنے مبتدا بنانا ہے، اور اس کے بعد جو نکرہ اسم ہوگا تو اس کو آپ نے خبر بنانا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، الحج واجبن، الحج معرفہ ہے، واجب نکرہ ہے، تو اس کو مبتدا بنانا ہے، واجبن کو خبر بنانا ہے۔ اسی طرح المواقیت، یہ مبتدا ہے کیونکہ اس سے کلام شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد ہم ڈھونڈیں گے کہ اس کے بعد نکرہ کون سا آ رہا ہے۔ تو اب ہمیں آگے نظر آ رہا ہے محرما نکرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ الف بھی ہے، اس کا مطلب یہ منصوب ہے، اور منصوب تو خبر ہو نہیں سکتی۔ تو اس کے بعد جو خمسۃ آ رہا ہے یہ نکرہ ہے، تو اس کو ہم نے خبر بنانا ہے، مبتدا کی خبر۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان بیچ میں بہت سے الفاظ آ بھی جاتے ہیں، تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ پہلے جو مبتدا ہوتا ہے جہاں سے کلام شروع ہو وہ تو مبتدا ہو گیا معرفہ اسم، پھر اس کے بعد 2-3 لفظوں کے بعد جو بھی نکرہ اسم ہوگا یا ڈائریکٹ بالکل ساتھ ہی نکرہ اسم ہوگا تو وہ اس کو آپ نے خبر بنانا ہے۔ اسی طرح تیسری مثال دیکھیں، القرآن افضل، القرآن سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو مبتدا ہو گیا، اور اس کے بعد افضل نکرہ ہے تو یہ خبر ہے، تو اس کو آپ نے الفضل دونوں کو مرفوع پڑھنا ہے۔ افضل اس میں تفضیل ہے تو اس میں تفضیل کے آخر میں تنوین نہیں آتی، تو ہم نے اس کو تنوین نہیں پڑھنی، افضلون نہیں پڑھنا، افضل پڑھنا ہے۔ دیکھیں دوسری صورت بہت ہی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے بعد جو بھی اسم ہوگا اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، وہ مبتدا ہوتا ہے۔ اچھا، انما کے بعد بالکل متصل بھی وہ اسم ہو سکتا ہے مبتدا، اور بیچ میں جار مجرور بھی آ سکتا ہے۔ مثال دیکھیے، انما لہم الافراد، انما کے بعد لہم جار مجرور ہے، اس کے بعد افراد آ رہا ہے، یہ مبتدا ہے، اور اس کے بعد خاصتاً آ رہا ہے، یہ خاصتاً تو ہمیشہ منصوب ہی ہوتا ہے، حال ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو آپ نے منصوب ہی پڑھنا ہوتا ہے جہاں بھی آئے۔ تو باقی یہ جو انما کے بعد الافراد ہے یہ معرفہ ہے، تو اس کو آپ نے مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھنا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، انما الصدقات، اس میں بھی انما کے بعد الصدقات معرفہ اسم ہے، مرفوع پڑھنا ہے۔ انما الماء، انما کے بعد الماء ہے، معرفہ اسم ہے، آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان ہے یہ جو صورتیں ابھی میں بیان کر رہا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اما کے بعد جو بھی جو اسم ہوگا نا، معرفہ ہوگا، نکرہ ہوگا، تو وہ مبتدا ہی ہوگا۔ اب دیکھیں، اما کتاب الطہارۃ، اما کے بعد کتاب ہے، اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ آگے معرفہ آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے نکرہ ہو پھر معرفہ ہو تو دوسرا معرفہ مضافلہ ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے مضافلہ ہونے کی وجہ سے مجرور پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ اما کتاب الطہارۃ۔ پھر اسی طرح اما کے بعد وجہ آ رہا ہے، مرفوع پڑھنا ہے، آگے نکرہ آ رہا ہے تو اس معرفہ آ رہا ہے تو اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے۔ اما وجہ الروایۃ الاولی۔ اسی طرح تیسری مثال میں دیکھیں، اما کے بعد النازل آ رہا ہے تو اس کو آپ نے مبتدا پڑھنا ہے، مرفوع پڑھنا ہے۔ اما النازل من الرأس، یہ تو جار کے بعد ہے تو اس کو آپ نے مجرور پڑھنا ہے۔
चौथी तो सूरत है मुब्तदा और ख़बर। मुब्तदा और ख़बर की चौथी सूरत ये है कि ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल आपको याद होनी चाहिए। देखें जो मबनी चीज़ें हैं ना, वो पहले स्टार्टिंग में आपको लाजमी याद होनी चाहिए। मैंने यूट्यूब पे जो तस्हीह इबारत कोर्स में पहली वीडियो के अंदर यही बात की है, मबनी चीज़ें आपको लाजमी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये मबनी जो चीज़ें होती हैं ये इबारत के हल में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, इसलिए आपने मबनी चीज़ों को ज़रूर याद करना है। देखें अभी ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल तो आपको आती होगी, अगर नहीं आती तो जो PDF मैंने दिया है उसमें से ज़रूर इसको याद रखें, हर वक्त ज़हन में बिठाएं। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुना। इनके बाद भी जो इसम होगा ना मरफ़ू होगा, ये मुब्तदा होगी ज़मीर, और इनके बाद जो इसम होगा वो ख़बर होगा। देखें वह हुवल क़ियासु, हुआ ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल है, इसके बाद अल क़ियासु आ रहा है तो इसको आपने मरफ़ू पढ़ना है, ये मुब्तदा ख़बर है। अंती तालिकुन, अंती के बाद तालिकुन आ रहा है, अंती मुब्तदा हो गया, तालिकुन ख़बर है। अना ज़ाइमुन, अना ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल है, इसके बाद ज़ाइमुन ख़बर है, तो आपने इसको मरफ़ू पढ़ना है। ज़मीर तो आपको पता ही है, ज़मीर को मरफ़ू नहीं पढ़ सकते क्योंकि ज़मीर मबनी होती है, ज़मीर का आखिरी हर्फ का जो हरकत होती है बस वही पढ़ी जाती है, उसमें चेंजिंग नहीं आती। मुब्तदा और ख़बर की पाँचवीं सूरत यह है कि यही ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल फिर काम आ रही है। ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल के पीछे, अभी तो था ना कि ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल के बाद मारफ़ा इसम है, अब है ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल के पीछे जो इसम होगा ना, मारफ़ा इसम होगा, उसके साथ वाव हो या सुम्मा हो, तो वो जो इसम होता है उसको भी आपने मरफ़ू पढ़ना होता है, वो भी मुब्तदा होता है। मिसाल के तौर पर हिया देखें, हिया है, हिया के पीछे मारफ़ा इसम है अस्साइमतु, और उसके बाद सुम्मा है, उससे पहले सुम्मा है, तो ये भी मुब्तदा है। सुम्मा अस्साइमतु हियल्लती। इसी तरह आप देखें हियल हिल्लु, हिया से पीछे शरई है लेकिन शरई के साथ वाव नहीं है, सुम्मा नहीं है। सुम्मा वाव किसके साथ है? अहकाम के साथ है। अहकाम को आपने मुब्तदा बनाना है और शरई मुज़ाफिला बनाना है। आपको पता चल गया होगा नकिरा मारफा वाला फार्मूला, तो ये मुज़ाफिला है। हमने पढ़ना कैसे इसको? व अहकाम शरई, अहकाम मुब्तदा हो गया, शरई मुज़ाफिला है, मजरूर पढ़ेंगे। आगे हिया के बाद आपको पता ही है क्या होता है, मरफू होता है हियल हिल्लु। आगे फिर वो तो मातूफ़ आ रहे हैं, आपको पता है दो इसमों के दरमियान मारफा नकरा के दरमियान हरफ अतफ़ आ जाए, एराब एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। वल हुर्मतु वस्सिहतु वल फसादु वगैरुहा। देखो बहुत ही आसान है इबारत, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह अगली इबारत है हिया है, हिया के पीछे कौन सा लफ्ज़ है? सुन्ना है, सुन्ना के साथ वाव भी है, तो सुन्ना को मुब्तदा आपने बना लेना है और हिया भी मुब्तदा होगा। फिर इसके बाद जो इसम होगा वो भी आपको पता है मरफू पढ़ते हैं, वो ख़बर है। तो पढ़ना कैसे? वस्सुन्नतु हियत तरीक़तु, और आगे अल मसलूकतु आ रहा है, वो इसकी सिफत है क्योंकि दोनों पर अलिफ लाम है, तो ये इसकी सिफत हो गया। छठी सूरत ये है कि वाव के बाद इसमें इशारा होगा, इसमें इशारे के बाद जो इसम होगा नकिरा मारफा, उनको आपने मरफू ही पढ़ना है। देखें, और वो इसमें इशारा मुब्तदा बनेगा। वहादा तवाफ़ु, हादा वाव के बाद है और इसके बाद अत्तवाफ़ु मारफा है, इसको भी आपने मरफू पढ़ना है क्योंकि ये मुशारुन लह है। और उसके बाद जो तवाफ़ दूसरा आ रहा है ये ख़बर है, ये पिछला जो तवाफ़ है ये इसमें इशारा का मुशारुन मिलकर ये मुब्तदा बन जाएगा। और जो अगला तवाफ़ु है इसके साथ मुज़ाफिला भी आगे आ रहा है, तो इसको मुज़ाफिला से मिलाकर आपने ख़बर बना लेना है। अब हम इबारत पढ़ते हैं, वहाद तवाफ़ु तवाफ़ुल क़ुदूमी व सुन्नतुन। बहुत आसान हो गई। अगली मिसाल भी ऐसे ही है, हाद तवाफ़ु, हादा के बाद तवाफ़ु आ रहा है, तो इसको आपने मुब्तदा, ये मुब्तदा होने की वजह से आपने इसको मरफू पढ़ना है। हुआ फिर ज़मीर मरफू मुनफसिल आ गई, और उसके बाद आपने पता है आपको क्या पढ़ना है, हुवल मफरूद फिल हज। ज़ालिका आ रहा है, ज़ालिका के बाद मजाज़ुन आ रहा है, नकिरा आ रहा है, तो इसको आपने मरफू पढ़ना है, ख़बर है। देखें ज़ालिका इसमें इशारा के बाद मारफा होगा तो मुशारुल लह होगा, और अगर नकिरा होगा तो ख़बर। ये सिंपल से आपको मिसाल में मैंने एक कायदा बता दिया है। अब देखें मजाज़ुन के बाद शाइउन, ये भी नकिरा है, दोनों नकिरा है तो एक जैसा है, आप दोनों को पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? वज़ालिका मजाज़ुन शाइउन। सातवीं सूरत यही इसमें इशारा वाली है, जैसे पहले इसमें इशारा से पहले वाव थी, अब इसमें इशारा से पहले फ़ा हो, तो फ़ा भी अगर इसमें इशारा पर हो ना तो फिर इसके बाद आपने मारफा हो नकिरा, उसको आपने मरफू ही पढ़ना है। फ़हादा दमुल क़िरानी फ़हादिही समानियतु अस्नाफ़िन। समानिया के बारे में मैं आपको बता दूं, ये गिनती का लफ्ज़ है, 3 से लेकर जो 10 तक गिनती है ना, सलासतुन अर्बअतुन खमसतुन सित्ततुन सबातुन समानियतुन तिसातुन अशरतुन, ये जो 10 तक गिनती है, 3 से लेकर 10 तक गिनती, इसके बाद जो जमा आएगी वो मजरूर होगी, और ये जो गिनती है ये मुज़ाफ़ होगी। तो उसके बाद असनाफ़ जमा आ रही है तो इसको आपने मजरूर पढ़ना है। हादिही समानियतु अस्नाफ़िन हादिही जिहातु ज़काती।
8ویں صورت ہے اسم موصول، وہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اسم موصول بھی مبنی ہوتا ہے، تو میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو مبنی کا علم ضرور ہونا چاہیے۔ تو اسم موصول کے بعد جو اسم ہوگا، چاہے وہ اسم موصول کے فوراً بعد اسم ہو وہ بھی مرفوع ہوگا، اور اگر اسم کے بعد جار مجرور ہو اور جار مجرور کے بعد اسم آ جائے تو وہ بھی مجرور ہوگا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جیسے قاعدہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ الذی علیہ المیقدۃ، الذی اسم موصول ہے، اس کے بعد علیہ جار مجرور ہے، اور المیقدۃ اسم آ رہا ہے وہ مبتدا ہے، اور علیہ جو پہلے آ رہا ہے یہ خبر ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خبر پہلے آ جاتی ہے، جار مجرور کبھی مبتدا نہیں بنے گا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ آگے ہم دوسری عبارت دیکھتے ہیں۔ التی اس میں موصول ہے، اس کے بعد لہا جار مجرور ہے، اس کے بعد جرم جو آ رہا ہے یہ ہے اس کی مبتدا ہے، مرفوع پڑھیں گے۔ الذی اس میں موصول ہے، فیہ جار مجرور آ رہا ہے، خبر ہے، اور الجیفۃ یہ ہے مبتدا، تو مرفوع پڑھیں گے۔ لیکن ایک ذہن میں رکھیں، میں نے ایک اور مثال بھی لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ بعد، قبل، فوق، یہ ہوتے ہیں ظروف زمانیہ مکانیہ۔ تو ظروف زمانیہ مکانیہ کا میں الگ چیپٹر، اس پر میں الگ ویڈیو بناؤں گا، تو اس میں آپ کو ابھی بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ سب کے سب اکثر منصوب ہی ہوتے ہیں، چاہے یہ اس میں موصول کے بعد ہوں، چاہے یہ ضمیر کے بعد ہوں، چاہے اس میں اشارہ کے بعد ہوں، چاہے کسی کے بعد بھی ہوں، انہوں نے منصوب ہی ہونا ہوتا ہے۔ پیچھے حرف جر نہ ہو، پیچھے مضاف بھی نہ ہو، تو یہ منصوب ہی ہوتے ہیں۔ لہذا اگر اسم موصول کے بعد بعد آ جاتا ہے، قبل آ جاتا ہے، تو اس کو آپ نے مرفوع نہیں پڑھنا، اس کے علاوہ کوئی اسم آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے۔ مبتدا اور خبر کی نویں صورت یہ ہے کہ قضا کے بعد، قضا کا استعمال بھی کلام میں بہت ہوتا ہے، لیکن قضا کے بعد زیادہ تر جو ہے فعل آتا ہے، جار مجرور آتا ہے، لیکن قضا کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو اس کو آپ نے لازمی مرفوع ہی پڑھنا ہے، مرفوع ہوگا، وہ مبتدا ہوگا۔ جیسے قضا الحید والنفاس، تو قضا کے بعد الحید ہے، یہ مبتدا ہے، النفاس اس کا معطوف ہے، معطوف علیہ معطوف مل کر یہ مبتدا بن گئے، قضا خبر ہے۔ اسی طرح قضا سؤر سباع الطیر، سؤر مبتدا ہو گیا، اور سباع مضاف الیہ ہے، طیر بھی مضاف الیہ ہے، اور قضا جو ہے وہ خبر ہے۔ اسی طرح قضا اللمس والقبلہ، تو قضا کے بعد لمس ہے، اس کے بعد قبلہ بھی آ گیا، بیچ میں واو ہے، تو آپ نے معطوف علیہ معطوف بنا لینا ہے، معطوف علیہ معطوف مل کر مبتدا ہے اور قضا خبر ہے۔ یہ بھی 10ویں صورت بہت استعمال ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ واو ہوتی ہے پہلے، واو کے بعد جار مجرور ہوتا ہے، اور جار مجرور کے بعد اسم ہوتا ہے۔ ایسے اسم کو آپ نے، وہ مبتدا ہوتا ہے، مرفوع پڑھنا ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے، وعلیہ الاعتماد، واو ہے، اس کے بعد علیہ جار مجرور ہے، اس کے بعد الاعتماد اسم ہے، تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، اعتماد۔ اسی طرح آ رہا ہے وعلیہ دم، آگے چونکہ مضاف الیہ بھی ہے نا، تو آپ نے اس کو تو مجرور پڑھنا ہے۔ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وعلیہ دم التمتع، تو یہ مبتدا ہے، دمو اس لیے مرفوع ہے۔ اسی طرح اگلی مثال آ رہی ہے وفیہ نظر، یہ کتابوں میں یہ لفظ بھی بہت استعمال ہوتا ہے، واو ہے، اس کے بعد فیہ جار مجرور ہے، اس کے بعد نظر ہے، نظر، تو اس کو آپ نے مرفوع پڑھنا ہے، مبتدا ہے۔ نیچے میں نے مثالیں دی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کے گروپ کے اندر بھیج دوں گا، اور وہ ٹیکسٹ کی صورت میں بھیج دوں گا تاکہ آپ کے لیے اس پر کام کرنا آسان ہو۔ تو آپ نے اس میں پہچان کرنی ہے کہ مبتدا کون سا ہے، خبر کون سا ہے، کس کو ہم نے مرفوع پڑھنا ہے۔ ایک لائن میں ایک ضرور ہوگا، مبتدا خبر لازمی ہوگا۔ تو اب آپ نے پہچاننا ہے، اس سبق کو حل کرنا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے مبتدا خبر کی 10 صورتیں پڑھی ہیں، اگلے لیکچر میں پھر 10 پڑھیں گے، اگلے لیکچر میں پھر 10 پڑھیں گے، پھر لائن آف ایجنٹس کی اسم کی پہچان پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز فاعل، نائب فاعل، اور پھر منصوبات کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔